حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سچے عاشق تھے۔ وہ فرماتے ہیں یوں تو میں مدینہ کا رہنے والا تھا، لیکن ایک دن میری گزر مکے کی بازار سے ہوئی تو کیا دیکھا میں نے کہ کھجور کی رسی میں ایک شخص پیرویا ہوا ہے اور اسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ان کی کیا غلطی ہے، ان کا کیا قصور ہے جو اس طریقے کی سزا انہیں دی جا رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، اس نے ایک نیا مذہب قبول کر لیا ہے، یہ ایک نئے دین میں داخل ہو گیا ہے، چنانچہ ہم انہیں منحرف کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں لوٹانا چاہتے ہیں، یہ مان نہیں رہا ہے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کا نام بلال ہے، میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں اور اس کی زبان سے احد احد نکل رہا ہے، احد احد کے نغمے گونج رہے ہیں، احد احد کے نغمے گونج رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ماجرا ہے، اتنی شدت اتنی پریشانی برداشت کر رہے ہو؟ کہا کہ تم بازار جاتے ہو، مٹی کا کوئی پیالہ خریدتے ہو، مٹی کا کوئی برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کیا یہ مضبوط ہے بھی نہیں، یا پکا ہے بھی یا نہیں، یا اچھی طریقے سے پکایا گیا ہے یا بھی نہیں۔ اسی طرح میرا خدا مجھے ٹھوک بجا کر کے دیکھ رہا ہے کہ بلال پکا ہوا ہے بھی یا نہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا واقعہ ہے۔ ہاں، ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسک اوڑھے ہوئے سوئے ہوئے تھے، یعنی گودری اوڑھے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف آیا، اس نے گودری اور اس رضائی کو کھینچا زور سے، کہا بلال اٹھ جا، چلیے میرے لیے گیہوں پیس دے، میرے لیے آٹا بنا دے۔ چنانچہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں اس بیماری کے عالم میں اٹھا، جیسے تیسے کر کے میں چکی کے پاس بیٹھا اور گیہوں پیس رہا تھا، آٹا بنا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا فرمایا کہ بیمار لگ رہے ہو، کیا کیسی بیمار لگ رہے ہو، طبیعت خراب ہے؟ تو حضرت بلال بولتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ صاحب ایسے ہی ہر کوئی آتا ہے، ہم غریبوں کا حال پوچھ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن کوئی مرہم لگانے والا، کوئی زخم پر مرہم لگانے والا نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس جگہ سے چلے گئے۔ تو میں نے کہا، یعنی بلال فرماتے ہیں میں نے کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھا یہ شخص بھی آیا اور خبر خیریت پوچھ کر کے چلا گیا، کوئی زخم پر مرہم لگانے والا نہیں۔ چند لمحے گزرے تھے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں کھجور اور ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، لا کر کے میری خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول نے مجھے کھجور کھلایا اور گرم گرم دودھ پلایا اور کہا جا تو اس نہالی کو اوڑھ کر کے، اس گودڑے کو اوڑھ کر کے سو جا، میں تیری جگہ میں چکی چلا دیتا ہوں، میں تیرے جگہ گیہوں پیس دیتا ہوں، آٹا نکال دیتا ہوں، تو چلا جا آرام کرنے کے لیے۔ ہاں، ایک دن ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو امی جان کہہ رہی ہے کہ بلال اب چلو یہاں مکہ سے ہجرت کر چلتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امی جان یہ کیسا ماجرا ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا امی سے یہ کیسا معاملہ ہے؟ ہجرت تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس روپیے پیسے ہو کہ اس جگہ سے زمین بیچی، وہاں خرید لیے، وہاں آہو بھگت کرنے کے لیے، ان کی خوش آمدید کے لیے، ان کی ویلکم کے لیے لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ جن کے پاس جائیداد ہوتی وہ ہجرت کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ تو امی جان نے فرمایا کہ بلال بیٹھ، میں تجھے ذرا واقعہ سناؤ۔ میں بیٹھا امی کے سامنے تو امی جان نے مجھے کہا بیٹا ہوا یوں کہ امیہ ابن خلف جو مکہ کا سردار ہے وہ آیا تھا، وہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور آ کر کے کہا کہ اے بڑھیا تو بلال کو لے کر چلا جا، تو بلال کو لے کر کے چلا جا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں مجھے میری خوشی کی انتہا نہ رہی
کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کم سے کم یہ ہمیں انسان تو مانتے ہیں، یہ کم سے کم انسان تو مانتے ہیں، یہ غلاموں کو انسان نہیں مانتے تھے۔ رات کیا دن کیا ان سے کام کرانا، کھانا نہیں دینا، کھانا کے بدلے ان کو مار لگانا، گرم ریت پر گھسیٹنا، زبان پر گرم کوئلے جلے ہوئے کوئلے کا رکھ دینا، یہ غلاموں کو یہ انسان تک نہیں سمجھتے تھے، جانور سمجھتے تھے۔ کبھی خوشی اتنی ہوئی کہ چلو اللہ کے رسول کے صدقے میں، ایمان کے صدقے میں کم سے کم یہ ہمیں انسان تو مانتے ہیں، یہ ہمیں انسان تو مانتے ہیں۔